اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کے عنوان سے کیا کرتے ہیں، اور ظاہر ہے ناظرین کہ جمعے کو یا ہفتے کو انشاءاللہ یہاں پر پہلا روزہ ہوگا۔ اگر جمعرات کو چاند نظر آ گیا تو جمعے کو، ورنہ انشاءاللہ ہفتے کو۔ جمعۃ المبارک میں بہت سے خلیجی ممالک میں ناظرین پہلا روزہ ہونے کا امکان ہے، تو پیشگی آپ سب کو مبارکباد، اور اس مہینے کا خاص ناظرین استقبال کیجیے۔ عام طور پر یہ مہینہ گزرنے کو ہوتا ہے یا گزر جاتا ہے تو پھر ہم الوداع الوداع کہتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں۔ یعنی انسانی فطرت ہے نا، ٹھیک ہے، ماہ رمضان کی جدائی کا غم ہوتا ہے، لیکن ماہ رمضان کی آنے کی خوشی ناظرین ہم نہیں مناتے، اور ہمیں اس کا پرزور طریقے سے استقبال کرنا چاہیے۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اہل علم کی ایک جماعت کا قول ہے کہ نصارہ پر بھی اسی طرح روزے فرض کیے گئے تھے۔ کبھی روزوں کا مہینہ شدید گرمی اور کبھی سخت سردی میں آتا۔ نصارہ سے مراد عیسائی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں سفر اور اپنے کاروبار میں سخت دشواری پیش آتی۔ چنانچہ ان کے بڑے اکٹھے ہوئے اور باہم مل کر یہ طے کیا کہ روزے سردیوں اور گرمیوں کے علاوہ سال کے کسی اور موسم میں رکھے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے روزوں کے لیے بہار کا موسم مقرر کیا، اور جو ہیر پھیر کیا نا، اس کے کفارے کے طور پر 10 روزوں کا اضافہ کر دیا۔ پھر ان کا ایک بادشاہ بیمار پڑ گیا، اس نے نظر مانی کہ اگر وہ اس بیماری سے تندرست ہوا تو 1 ہفتے کے روزوں کا اضافہ کرے گا۔ چنانچہ جو ہی وہ تندرست ہوا تو اس نے لوگوں کے لیے 1 ہفتے کے روزے بڑھا دیے۔ جب یہ بادشاہ مرا اور دوسرا بادشاہ ان کا حکمران بنا تو اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ پورے 50 روزے کر لو۔ پھر ناظرین و سامعین، پھر 2 موتیں انہیں پہنچیں، اور وہ جانوروں کی موت تھی، تو اس بادشاہ نے کہا کہ اپنے روزوں کو اور زیادہ کرو۔ چنانچہ 10 روزے اور بڑھا دیے گئے اور 60 روزے انہوں نے رکھنا شروع کیے۔ جب ناظرین اسلام کا دور آیا، حضور نبی کریم علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، تو پھر کیا ہوا کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ دوسرے مقام پر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ جو ہم نے سورہ یعنی آیت کریمہ پڑھی، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور 184 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس میں تم پر جس میں قرآن نازل ہوا، جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ناظرین، رمضان ان سے مشتق ہے جس کے معنی گرم پتھر کے ہیں، کیونکہ شدید گرمی کے موسم میں لوگ روزے رکھتے، تو عرب قبیلوں نے جب مہینوں کا نام رکھنا چاہا تو ان ایام میں یہ مہینہ انتہائی گرمی کے موسم میں آیا، چنانچہ انہوں نے اس کا نام رمضان رکھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک دن کا اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے، اسے ثواب کتنا ملتا ہے جانتے ہیں؟ فرمایا اتنا ثواب ملتا ہے کہ ایک کوا پیدا ہو کر اڑنا شروع کر دے، کوے کا بچہ اڑنا شروع کر دے، اڑتا رہے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ ناظرین، پرندوں میں کوے کی عمر سب سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے کتنا دور فرماتا ہے
کہ کوا جو ہے وہ چھوٹا تھا، اڑنا شروع ہوا یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر گیا، یعنی وہ تصور نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین جہنم سے اسے اتنا دور فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ایک دن کا اگر کسی نے روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم اور اس کے مابین ایک خندق جو ہے وہ فرما دیتا ہے، اور اس خندق کی چوڑائی جو ہے وہ اتنی ہے جیسے مشرق اور مغرب میں۔ تو یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ رب العالمین اسے جہنم سے بے انتہا دور فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں 70 سال اور ایک روایت میں 100 سال گھوڑا دوڑتا رہے تو اتنا دور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے فرما دیتا ہے۔ ناظرین و سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو میری امت کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں ناظرین؟ بڑی اہم چیزیں ہیں، اور ناظرین و سامعین یہ 5 جو برکتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے اس امت محمدی کو عطا فرمائیں، ذرا سماعت کر لیجئے کہ وہ برکتیں کون سی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے نا تو فرمایا کہ افطار کے وقت اس کی منہ کی جو بو ہے اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ فرشتے دن رات اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جنت سے کہا جاتا ہے کہ مستعد ہو جا، تیار ہو جا، مزین ہو جا، میرے یہ روزے دار بندے تھک ہار کر تجھ میں آ کر اپنی تھکاوٹ کو دور کریں گے۔ اور پھر ناظرین یہ بھی فرمایا کہ جب آخری رات ہوتی ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ایک یہ بھی ہے کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف ایک بار نظر رحمت فرما لی جہنم کی آگوں سے نہیں جلاتی۔ جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس مزدور کی کیا مزدوری کہ جس نے پورے مہینے مزدوری کی ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پورا اجر ملنا چاہیے، تو فرماتا ہے کہ گواہ رہنا میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ تو وہ مہینہ آ رہا ہے ناظرین، کل جمعرات کا دن ہے انشاءاللہ، تو استقبال رمضان کے حوالے سے وہ طویل حدیث جو بحقی میں ہے اور احادیث کی کتب میں بھی ہے، بحقی میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ آقا علیہ السلام نے شعبان کے آخری روز یہ واعظ فرمایا تھا۔ کیا واعظ تھا ناظرین؟ انشاءاللہ ہم کل آپ کی خدمت میں ضرور عرض کریں گے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یونس، اور اس کی ناظرین جو آیت نمبر ہے سورہ یونس کی وہ 31 ہے، اور اس کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ۔ میتی پڑھیں گے، وقف کی صورت میں میت پڑھیں گے، اور یہاں کوئی علامت وقف نہیں، کوئی رمز وقف نہیں۔ تو ناظرین جب رکیں گے اور پھر آگے سے پڑھنا شروع کریں گے تو ڈائریکٹلی آگے سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ پچھلے کلمے سے یا پچھلے جملے سے، من المیت یا ومن یخرج الحی من المیت، یہاں سے شروع کرتے ہوئے آگے کی جانب بڑھیں گے۔ کتنے کلمات ہیں؟ کل ایک کلمہ، من دوسرا، یرزقو تیسرا، کم چوتھا، من پانچواں، السمائی چھٹا، واو ساتواں، الارضی آٹھواں، اور اس کے بعد ناظرین جو ہے وہ امن نواں، یملک 10واں، السمع 11واں، الابصار 12واں، پھر اس کے بعد من 13واں، یخرج 14واں، الحی 15واں، من 16واں، المیت 17واں۔ کل 17 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو ناظرین و سامعین یعنی ہر کلمے کو علیحدہ پڑھیں گے، پھر ملا کر پڑھیں گے، آپ بغور و ملاحظہ فرمائیں۔ قل من یرزقکم، ملا کر پڑھنے کی صورت میں من میں نون ساکن ہے، نون ساکن کو یا کے ساتھ ملا کر یا کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں یہ یرملون کا جو قاعدہ وہ اپلائی کیا جائے گا۔ یرزقو میں را ساکن ما قبل یا پر زبر، را ساکن ما قبل حرف پر زبر، یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔
کم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ یرزقکم، یہاں کم میں جو میم ساکن ہے اسے من کی میم کے ساتھ ملائیں گے اور میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ من میں نون پر زبر ہے، سے السمائی کے سین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ سین حرف شمسیہ ہے، تو حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ اور سما میں میم الف زبر ما، یہاں حرف یعنی مد متصل ہے ناظرین، اور اس سے منیمم 4 الف کی مقدار پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، اور میکسیمم یعنی زیادہ سے زیادہ 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، ملا کر پڑھنے کی صورت میں واو پر زبر ہے، سے الارض کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ را ساکن ما قبل حرف پر زبر ہے، را ساکن کو یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ والارض، یہ علیحدہ ہے، من علیحدہ ہے، تو ناظرین چونکہ میں میم ساکن آ رہا ہے تو میم ساکن کو من کی میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے۔ من یملکو، اب یہاں من میں جو نون ساکن ہے اسے یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، یہاں یرملون کا قاعدہ وہ اپلائی کیا جائے گا۔ من یملکو السمع والابصار، یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں یملکو میں کاف پر پیشے سے السمع کے سین کے ساتھ ملائیں گے، اور واو پر زبر سے الابصار کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، دونوں مقامات میں سے درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ سین حرف شمسیہ، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ یملک السمع والابصار، را پر زبر ہے، ابصار میں را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ ومن یخرج الحی من المیت، ملا کر پڑھنے کی صورت میں من میں نون ساکن ہے، اسے یخرجو کی یا کے ساتھ ملائیں گے، یخرجو میں جیم پر پیش ہے، اسے الحیہ کے لام کے ساتھ ملائیں گے۔ من میں نون پر زبر ہے، اسے المیت کی لام ساکن کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اور ناظرین یہاں پر جو من ہے اسے اس نون ساکن کو یخرجو کی یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے، یہاں پر بھی یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی کیا جائے گا۔ وَمَن یخرج الحی من المیت، اس میں من میں نون پر جو زبر ہے ناظرین یہ اصل میں نون ساکن ہے، لیکن اب ملانا ہے تو اس لیے من المیتی نون پر زبر ہوا تو من المیتی یہاں پر پڑھا جائے گا۔ ناظرین و سامعین، چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں ناظرین اسماء کون سے ہیں، افعال کون سے ہیں، حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی بھی ہوگی، اور لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ بھی عرض کیا جائے گا۔ قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من یرزقکم قل من یرزقکم من السماء والارض من، یہاں پر میں نے اس لیے علیحدہ کر کے لکھا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ علیحدہ ہے، من علیحدہ ہے۔ من یملک سارا ومن یخرج الحی من المیت۔ ناظرین و سامعین، یہ آج کا سبق ہے، اور سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب، دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں ناظرین، وہ ہے من۔
من یہاں پر کتنی بار ہے؟ قل میں، پھر ام میں، یہاں پر بھی من ہے، اور وَمَن یخرج یہاں پر بھی آپ دیکھیں من ہے، 3 مقامات پر ہے۔ اور دوسرا اسم ہے کم ضمیر، ضمیریں یہاں پر کتنی ہیں؟ ضمیر یہاں پر ایک ہی ہے، یرزقکم میں کم ہے۔ پھر تیسرا اسم ہے سما، چوتھا الارض، پانچواں السمع، اور چھٹا الابصار، ساتواں الحیہ، اور آٹھواں المیت۔ تو ناظرین چلتے ہیں، یہاں پر لکھتے ہیں ہم وائٹ بورڈ پر۔ پہلا ہے من، دوسرا ہے کم، تیسرا السماء، اور چوتھا الارض، پانچواں السمع، اور چھٹا الابصار، اور ساتواں الحیہ، اور آٹھواں المیت۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں کہ 8 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے یرزقو، پہلا فعل ہے یرزقو، دوسرا فعل ہے یملکو، اور تیسرا فعل ہے یخرجو۔ یرزقو، یملکو، اور یخرجو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ناظرین آپ دیکھیں، وہ بلکہ ایک فعل اور بھی دے گیا ہے جو کہ پہلا فعل، پہلا نمبر اسی کا تھا، قل، اس کو نمبر 4 میں ڈال دیتے ہیں، قل۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا من، دوسرا واو، تیسرا ام، اور واو گزر چکا ہے، یہاں پر بھی واو گزر چکا ہے، اور چوتھا من، بلکہ من بھی نمبر 1 میں گزر چکا ہے۔ تو 3 حروف ہیں، پہلا من، دوسرا واو، تیسرا ام، تو 3 حروف ہیں ناظرین۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ 8 اسماء، 8 اور 4 حروف، 8 اور 4 12، اور 3 ناظرین 4 افعال ہیں، یعنی 8 اسماء 4 افعال، کل 12 ہوئے، اور 3 حروف 12 اور 3 15، کل ناظرین یہاں پر 15 کلمات ہیں۔ تو چلتے ہیں جلدی سے ناظرین اسماء کی جانب۔ ام، یعنی پہلا اسم ہے من۔ من جو ہے آپ بطور اسم موصول بھی پڑھتے ہیں، بطور اسم شرط بھی پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ناظرین بطور اسم استفہام کے استعمال ہوا، یعنی اس کا معنی ہے کون۔ اس کے بعد کم، جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، اور منفصل ہو تو ناظرین انتم کی شکل میں، کم یا انتم، اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں اپنے۔ سما، اس کا معنی ہے آسمان، اور سماوات اس کی جمع ہے بہت سے آسمان۔ ارض زمین، اور ارادن اس کی جمع آتی ہے۔ اس میں جنس بھی یہ کہلاتا ہے۔ اس میں جنس اگر ہوگا تو ناظرین پھر ارض واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوگا، اور اگر اسے واحد مانا جائے تو ارض ہے، اور اس کی جمع ارادن ہے۔ اور تو عام طور پر ارض اور اراضی ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ سم کا معنی ہے کان، اور الابصار اس کا معنی ہے آنکھ۔ حیہ اس کا معنی ہے زندہ، میت اس کا معنی ہے مردہ۔ ناظرین حی اور میت یہ ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ یرزقو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ رزق دیتا ہے یا وہ رزق دے گا، یہاں پر وہ رزق دیتا ہے، اس کا معنی ہوگا یملکو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ
اس کا معنی ہوگا ناظرین کہ وہ مالک ہے، وہ مالک ہے، اس کا معنی ہوگا، یا وہ مالک ہوگا، لیکن اس کا معنی پریزنٹ کے اعتبار سے ہوگا وہ مالک ہے۔ یخرجو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ نکالتا ہے یا وہ نکالے گا، اور یخرجو کا معنی یہاں پر پریزنٹ کے اعتبار سے ہوگا وہ نکالتا ہے۔ کل فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے آپ کہیے، آپ کہیے۔ اس کا مصدر آتا ہے ناظرین قول، قول اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ فعل امر وہ فعل ہوتا ہے کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے۔ چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب۔ من کا معنی ہے سے، اور من وعن عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں من وعن، اور اس کے بعد واو، واو کا معنی اور ہے، ام کا معنی ہے یا۔ ناظرین 15 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 ارض میں عرض، نمبر 2 حی، نمبر 3 میت، نمبر 4 قل میں قول، نمبر 5 من میں من وعن۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیات کیسے بنا کرتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو بتلائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیات کیسے بنا کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ قاف لام پیش قل، میم نون یا زبر مین، یا را زبر یر، زا پیش زو، قاف پیش کو، کاف میم میم پیش کم، مین یرزقکم، میم زیر مین، نون سین زبر نس، سین زبر سا، میم الف زبر ما، حمزہ زیر ای، من یرزقکم من السماء، واو لام زبر ول، حمزہ را زبر ارض، ضا زیر دی، والارضی، حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم میم زبر ام، میم نون یا زبر مین، یا میم زبر یم، لام زیر لی، کاف سین پیش کس، سین میم زبر سم، عین زبر عا، ام من یملک السمع، واو لام زبر ول، حمزہ با زبر اب، صاد الف زبر صا، را زبر را، والابصار، واو زبر وا، میم نون یا زبر مین، یا خا پیش یخ، را زیر ری، جیم لام پیش جل، ومن یخرجل، حی یا زبر حی، یا زبر یا حیا، میم زیر مین، نون لام زبر نل، مینل، میم یا زبر مئی، یا زیر یہ، تا زیر تی، من المیتی۔ اب یہاں وقف کریں گے تو من المیت پڑھیں گے۔ چلتے ہیں ناظرین تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا، آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ قل، آپ فرما دیجئے، من کون، یرزقو رزق دیتا ہے، کم تمہیں، من سے، السمائی آسمان، واو اور الارض زمین، ام یا، من کون، یملکو مالک ہے، السمع کان، وا اور الابصار آنکھوں، وا اور من کون، یخرجو نکالتا ہے، الحی زندہ، من سے، المیت مردہ۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت۔ آپ ان سے کہیے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے، یا کان اور آنکھوں کا کون مالک ہے،
اور مردے سے زندہ کو کون نکالتا ہے۔ ناظرین یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ تفسیر ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے ناظرین آیت نمبر 28 اور 29 کی، تو جس میں اللہ رب العالمین نے ناظرین یہ فرمایا کہ جس دن ہم سب کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک سب اپنی اپنی جگہ ٹھہریں، پھر ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یعنی ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ کیسے کریں گے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے آیت نمبر 29 میں 29 میں فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ اتنی زیادہ بیزاری کا اظہار کریں گے کہ جن کی یہ عبادت مشرکین کرتے تھے تو ان کے معبود، ان کے جھوٹے معبود جو ہوں گے وہ اس طرح بیزاری کا اظہار کریں گے، کہیں گے پس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے کہ بے شک ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے، تم کرتے تھے، تمہاری غلطی تھی، ہمیں نہیں پتہ، ہم اس بات سے غافل ہیں کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے، یعنی وہ صراحتاً انکار کریں گے۔ آیت نمبر 30 میں ہے هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْرَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس وقت ہر شخص اپنے بھیجے ہوئے اعمال کے نتیجے میں مبتلا ہوگا، وہ سب اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے، اور وہ جو کچھ بہتان باندھتے رہے تھے وہ ان سے گم ہو جائیں گے۔ اس آیت کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ ہر شخص اپنے عمل کے نتیجے کی پیروی کرے گا، اگر اس کے نیک اعمال تھے تو وہ جنت کی طرف جائے گا، اور اگر اس کے برے اعمال تھے تو وہ دوزخ کی طرف جائے گا۔ اس کا دوسرا معنی یہ کہ ہر شخص اپنے اعمال نامے کو پڑھے گا اور اس کے مطابق اپنی جزا یا سزا کو جان لے گا۔ امام ابن جریر نے روایت کیا کہ ہر وہ قوم جو اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی پرستش کیا کرتی تھی، ان کے لیے ان کے معبودوں کو متمثل کر دیا جائے گا، وہ ان کے پیچھے جائیں گے حتیٰ کہ وہ ان کو دوزخ میں داخل کر دیں گے، اور تمام مشرکین اس دن اللہ عز و جل کی طرف رجوع کریں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے، اور دنیا میں وہ اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کی عبادت کرتے تھے ان کا جھوٹ اور بطلان ان پر منکشف ہو جائے گا۔ ناظرین انشاءاللہ آیت نمبر 31 جو آج کی آیت کریمہ ہے، اس کا سیکنڈ پورشن بھی ہے، تو انشاءاللہ کل سیکنڈ پورشن بھی پڑھیں گے، اور اس کا جو اس کی تفسیر ہے وہ بھی انشاءاللہ مکمل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سب ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام جی، کہاں سے؟ جی سبق کو ترجمہ سنائیے، ذرا اونچی آواز میں سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملکس، یا پر زبر ہے، یملکس، حی من المیت۔ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ شناور حسین سے الکوٹ جی سنائیے، سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من المیت۔ چلیں جی بہت بہت شکریہ۔ اب سورہ میں صاد کو پر کر کے پڑھنا ہے، سین کی طرح نہیں پڑھنا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت۔ چلیں جی بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا جی، اماں کیسی ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر میں ہے۔ پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل قل من یرزق قل من یرزقکم نہیں یرزق یرزقکم اتنا پڑھے جتنا میں پڑھ رہا ہوں یرزق یرزقکم من السماء من السماء والارض والارض ام من یملک امن یملک السمع السمع والابصار والابصار ومن ومن یخرج الحی یخرج الحی من المیت. من المیت. چلیں اماں بہت بہت شکریہ، اور سب دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری اماں کو صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے، ان کی ہر پریشانی دور فرمائے، ہر مشکل آسان فرمائے. ناظرین مسامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق رات 2 بجے سے اور صبح 8 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV.tv. ناظرین آپ مشورے بھی ہمیں دے سکتے ہیں، اپنے میسیجز بھی ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں. یوٹیوب پر بھی آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ڈیٹ بائی ڈیٹ جس ڈیٹ کا آپ کو چاہیے آپ سرچ کر سکتے ہیں. اوروں کو بھی ترغیب دیجیے اور قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگی. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائی کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.